السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتر پاکستانی کے لیسن میں آج ہم پیج نمبر 26 اور 27 پر دو ٹاپک پڑھیں گے، کرپس مشن اور دوسرا شملہ کانفرنس اور انتخابات۔ پہلا ٹاپک آج ہمارا کرپس مشن کا۔ ظاہر بات ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بر صغیر کی حالت جو تھی وہ کافی زیادہ بگڑتی جا رہی تھی۔ یہ پیچھے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، ایک ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کافی زیادہ تناؤ بڑھ رہا تھا، مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان تناؤ بڑھ رہا تھا۔ تو حکومت برطانیہ نے اس سچویشن کو، ان حالات کو سلجھانے کے لیے دوسری جنگ عظیم کے دوران، دوسری جنگ عظیم جو ہے 1939 سے 1945 تک ہوئی ہے، اس دوسری جنگ عظیم کے دوران 1942 کو، ٹھیک ہے، سر اسٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں ایک مشن جو ہے وہ بر صغیر بھیجا تھا۔ تو اسٹیفرڈ کرپس کے نام سے یہ کرپس مشن جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ کرپس جو ہے اس کا نام ہے کرپس، اسٹیفرڈ کرپس کا۔ تو اس کے پس منظر میں آپ کو ایک چیز بتا رہا تھا کہ ان حالات کو سلجھانے کے لیے کرپس مشن کو جو ہے ایک مشن سونپ کر بر صغیر میں بھیجا گیا تھا۔ اس مشن میں چند ایک تجاویز شامل تھیں، میں نے نیچے لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی تجویز تھی کہ بر صغیر جو ہے وہ تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا، ٹھیک ہے۔ بر صغیر پر حکومت جو ہے وہ برطانیہ کی ہی ہوگی، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات جو ہیں، ٹھیک ہے، ہندوستان کے یا بر صغیر کے اندرونی یا بیرونی معاملات جو ہیں وہ تمام کے تمام ہندوستانیوں کے ہی سپرد ہوں گے۔ اس میں حکومت برطانیہ کوئی بھی دخل اندازی نہیں کرے گی، حکومت برطانیہ ان معاملات میں نہیں آئے گی، یہ سارا اختیار جو ہے وہ ہندوستانیوں کے پاس ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ دوسری تجویز یہ پیش کی گئی تھی کہ دفاع کے معاملات جو ہیں، جو فوج وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو وہاں کے پولیس وغیرہ ہے، اس طرح کے دفاعی جو کام ہیں، امور جو ہیں وہ ہندوستانیوں کے سپرد ہوں گے۔ ہندوستانیوں سے مراد صرف ہندو نہیں ہیں، ہندوستان میں رہنے والی ساری اقوام ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دفاع کے معاملات بھی ہندوستانیوں کے سپرد ہوں گے۔ امور خارجہ معاملات، جو بیرونی معاملات سے، بیرونی ریاستوں سے یا بیرونی طاقتوں سے جو معاملات وغیرہ رکھنے ہیں، وہ بھی جو ہیں انہی کے پاس، ہندوستانیوں کے پاس ہوں گے۔ مواصلات کے جو شعبے ہیں، ٹھیک ہے، مواصلات کے شعبے کیا، جس میں آپ کہتے ہیں ذرائع ابلاغ، ٹھیک ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کو پہنچانے وغیرہ کے جو جتنے بھی تمام اس طرح کے شعبے ہیں مواصلات کے، وہ بھی ہندوستانیوں کے ہی سپرد ہوں گے۔ نمبر 3 ہے مرکزی اسمبلی کا انتخاب جو ہے صوبائی اسمبلی کے ارکان کریں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آئین بنانے کے لیے جو ہوتا ہے نا، وہ مرکزی اسمبلی تشکیل دی جاتی ہے۔ تو یہی تھا کہ آئین بنانے کے لیے مرکزی اسمبلی جو ہے وہ قائم کی جائے گی، اور مرکزی اسمبلی کے اراکین جو ہیں ان کے چناؤ کا اختیار صوبائی اسمبلی کے ارکان کے پاس ہوگا۔ جتنی صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کے ارکان جو ہیں وہ ووٹنگ وغیرہ کریں گے، اور جسے چاہیں گے وہ مرکزی اسمبلی کے ارکان کو منتخب کریں گے، اور پھر جو مرکزی اسمبلی کے ارکان جو ہیں، جو بھی وہ قانون وغیرہ بنائیں گے، آئین وغیرہ بنائیں گے، وہ بنا کر توثیق کے لیے، اس کو مضبوطی دینے کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے صوبوں کے پاس بھیجیں گے، اور صوبائی اسمبلی کے ارکان جو ہے نا اس کو پاس کریں گے، یا جیسا بھی اس کے متعلق ان کا خیال ہوگا وہ بیان کریں گے۔ جو صوبے اسے پسند نہیں کریں گے وہ با اختیار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جو صوبے اس چیز کو پسند نہیں کریں گے ان کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنی علیحدہ آزاد ریاست قائم کر لیں، ٹھیک ہے، وہ با اختیار ہوں گے، انہیں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ نمبر 4 ہے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدام۔ یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور اکثر اس کا تذکرہ ہوتا رہا ہے کہ کرپس مشن میں بھی اس کو شامل کیا گیا تھا، کیونکہ یہ قائد اعظم کا بار بار مطالبہ بھی تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے مناسب اقدام کیے جائیں۔ اگر مسلمان کہیں پہ اقلیت میں ہیں تو وہاں پر، اگر کہیں پہ ہندو ہیں تو وہاں پر، جہاں پر جو بھی اقلیت میں ہے ان کے لیے مناسب اقدام کیے جائیں گے۔ اچھا جی، کرپس مشن پر رد عمل کیا ہوا تھا؟ کرپس مشن جو ہے اس تجاویز کو نہ کانگریس نے تسلیم کیا نہ مسلم لیگ نے تسلیم کیا،
ٹھیک ہے، ان دونوں بڑی پارٹیوں کے علاوہ دیگر جتنی بھی پارٹیاں تھیں انہوں نے بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مسلم لیگ کا اور قائد اعظم کا ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا تھا اور ہمیشہ سے یہ موقف رہا تھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ اور آزاد ریاست چاہیے، اور اس چیز کو ماننے کے لیے کانگریس کبھی بھی تیار نہیں تھی۔ تو یہ اس پر جو ہے وہ بڑا رد عمل آیا جماعتوں کا، جس کی وجہ سے کرپس مشن جو ہے وہ فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، کرپس مشن کامیاب نہیں ہو سکا۔ اچھا جی، دوسرا آج ہمارا ٹاپک ہے شملہ کانفرنس اور انتخابات۔ اچھا جی، پہلی چیز یہ ہے کہ شملہ کانفرنس کیوں ہوئی تھی؟ جب حکومت برطانیہ نے یہ دیکھا کہ ہمیں دوسری جنگ عظیم میں کامیابی ہو جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری جیت ہو جائے گی، تو اس وقت جو وائسرائے ہند تھا نا، لارڈ ویول، جس کے نام سے ویول پلان بھی جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا، اس کا بھی انکار کر دیا کہ اسے بھی نہیں مانا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بعد لارڈ ویول جو تھا اس نے یہ اعلان کیا کہ وائسرائے جو ہے، وائسرائے ہند جو ہے، اس کی ایک انتظامی کونسل بنائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو بھی انتظامی کونسل ہوگی وائسرائے ہند کی، لارڈ ویول کی، اس کے اندر تمام تر ہندوستانی ہوں گے۔ ہندوستانیوں سے مراد ہے کہ وہاں پر جتنی بھی اقوام رہنے والی ہیں ان کے نمائندے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو برابر کی نمائندگی حاصل ہوگی۔ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو انتظامی کونسل میں برابر کی نمائندگی حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اگر جتنے کانگریس سے جو ہے وہ بندے لیے جائیں گے انتظامی کونسل کے لیے، اتنے ہی مسلم لیگ کے لیے جائیں گے۔ تو اسی طرح پھر اس کے انعقاد کے لیے شملہ کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کو عملی شکل دینے کے لیے شملہ کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ شملہ کانفرنس شملہ کے مقام پر یہ جو ہے وہ کی گئی، انعقاد پذیر ہوئی۔ یہ ہماچل پردیش جو ہے انڈیا کا ایک مقام ہے، وہاں پر یہ شملہ ایک تفریحی مقام ہے۔ تو شملہ کے مقام پر کانفرنس منعقد ہوئی، جس کے اندر یہ تناؤ اختیار کر گیا کہ جو 5 مسلم ارکان نامزد کر رہے تھے، مسلمان ارکان، کانگریس چاہتی تھی کہ ان میں سے ان 5 میں سے ایک رکن جو ہے وہ کانگریس جو ہے وہ چنے گی اور باقی 4 جو ہے وہ مسلم لیگ چنے گی۔ تو جبکہ مسلم لیگ چاہتی تھی یہ اس مسلمانوں کا حق ہے، یہ 5 کے 5 ارکان جو ہیں وہ مسلم لیگ چنے گی، کیونکہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے، اس لیے مسلم لیگ کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے 5 کے 5 ارکان جو ہیں وہ خود نامزد کرے۔ جبکہ کانگریس جو ہے وہ اس بات پر بضد تھی کہ ان کو علیحدہ ایک جو ہے رکن منتخب کرنے دیا جائے۔ تو یہی ایک تناؤ بنا، یہی اختلاف کی وجہ بنا، اور اسی کی وجہ سے شملہ کانفرنس جو ہے وہ ناکامی کی طرف چلی گئی۔ لاسٹ میں نے لکھا ہوا ہے کہ انتخابات 1945 اور 1946، آپ نے شاید پچھلی کتاب میں پڑھا ہے کہ 1945 اور 46 کے انتخابات جب ہوئے تھے تو اس میں مسلم لیگ کو واضح کامیابی حاصل ہوئی تھی، مرکزی سطح پر بھی اور اسی طرح صوبائی سطح پر بھی۔ مسلم لیگ نے کافی زیادہ نشستیں حاصل کی تھیں اور مسلم لیگ نے اچھے طریقے سے یہ کامیابی حاصل کی، تو جس کی وجہ سے یہ انتخابات 1945 اور 1946 کی انتخابات کی وجہ سے یہ سچ ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 ٹاپک آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ اس میں چند ایک جو ہے نا وہ آپ نے کوشچن لکھنے ہیں۔ ایک تو کرپس مشن کی تجاویز بیان کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کوشچن لکھیں گے، کرپس مشن کی تجاویز بیان کریں، آپ چاروں تجاویز مارک کر لیں گے۔ اسی طرح آپ یہاں پر لکھیں گے کہ شملہ کانفرنس کا انعقاد کیوں ہوا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں آپ لکھیں گے تمام سیاسی جماعتوں کو برابر کی نمائندگی حاصل ہوگی، اور یہ شملہ کانفرنس جو ہے شملہ کے مقام پر انعقاد پذیر ہوئی تھی۔ 2 لائنیں تقریباً یہ بنے گی، 2 نہیں 3 تقریباً۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد شملہ کانفرنس کی ناکامی کا سبب بیان کریں، تو آپ وہ لکھیں گے کہ کس وجہ سے جو ہے یہ شملہ کانفرنس ناکام ہوئی تھی، کانگریس اور مسلم لیگ کا انتہا لکھیں گے دونوں کا۔ اور لاسٹ پہ آپ لکھیں گے انتخابات 1945 اور 46، لاسٹ والی جو 2 لائنیں ہیں نا اس کے متعلق آپ کوشچن لکھیں گے کہ مسلم لیگ کس طرح مسلمانوں کی واحد
नुमाइंदा जमात साबित हुई। ठीक है, यहाँ पर आप 1945 और 46 का इंतखाबात का हाल बयान कर देंगे। ये दोनों टॉपिक आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।